مشورے سے خلیفہ بنے گا. اور پھر حضرت عمر نے مشیر رکھے ہوئے تھے, بڑے صاحب الرائے تھے, پر مشورے سے چلتے تھے. ایک عورت, صحابہ نے صحیح پوری بات نہ سمجھائی, الزام لگا کہ یہ عورت اس نے بدکاری کی ہے. عورت تھوڑی سی ذہنی طور پر تندرست نہیں تھی, اب نارمل تھی, مینٹل کیس تھا. اس عورت کو دورے پڑتے تھے, نفسیاتی طور پر مضبوط نہیں تھی. حضرت عمر کی عدالت میں مقدمہ آیا, جناب عمر نے فیصلہ دیا. فیصلہ دے کے کہا کہ اس کو لے جاؤ, سنسار کر دو, پتھر مار مار کے مار دو. صحابیات نے گرفتار کیا ہوا ہے یا صحابہ نے باہر لے جا رہے ہیں. باہر نکلے چوک میں تو مولا علی شیر خدا سے ملاقات ہو گئی. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اس نے زنا کیا ہے, بدکاری ہو گئی, معاذ اللہ, تو ہم اسے قتل کریں گے. حضرت عمر کا فیصلہ ہے. فرمایا عمر کو کیا ہو گیا؟ وہ عمر جن کے سامنے مکھی پر نہیں ہلا سکتی, جن کے سامنے جانور بھی چپ رہتے. حضرت علی آئے اور کہنے لگے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے, مشورہ تو کر لیا کرو. کہا علی کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ ہے اس عورت کی ذہنی حالت کا؟ کہا حضور نہیں, مجھے نہیں پتا. فرمایا پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ تندرست ہے بھی کہ نہیں. کہا کیا ہوا؟ فرمانے لگے تمہیں انہوں نے صحیح بتایا نہیں, یا گائیڈ نہیں کیا, یا بعض روایات کے اندر تم نے پوچھا نہیں. یہ تو اب نارمل ہے, نفسیاتی مریض ہے, اس پر تو شریعت کا حکم ہی نہیں آتا. پاگل عورت پاگل مرد اگر کوئی ایسا جرم کرے گا تو یہ سزا اس کی ہے ہی نہیں, کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے نہیں کہا کہ حکومت میری ہے کہ تمہاری ہے, فیصلہ میں نے کیا ہے, تم کون ہوتے ہو بولنے والے. مشورہ ملا, جناب فاروق اعظم اٹھ کے زمین پہ اترے, کعبے کی جانب منہ کیا, 2 نفل پڑے, سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر جناب عمر نے مشورے کی اہمیت کو بیان کیا. فرمایا آج اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا, دیکھو محبت جناب عمر اور مولا علی کی, کہاں تم نے دین پڑھا ہے جو صحابہ کو ہی لڑا دیا تم نے ظالموں. سنو مولا علی اور حضرت عمر کی محبت. حضرت عمر فرمانے لگے آج اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا, عمر تو ہلاک ہو جاتا, یہ میرا مشیر نہ ہوتا. اللہ کرے کسی کا کوئی اچھا مشیر بن جائے, اللہ کرے ہمیں اچھے مشیر مل جائے, اللہ کرے کوئی ہمیں ملے جو ہمیں بتائے کہ تیرا نفع کیا ہے, تیرا نقصان کیا, ادھر نہ جانا ادھر جانا. اللہ کرے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ کرے ہم اچھے لوگوں کو مشیر بنائیں. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے, مشورہ دیتے, مشورے کو پسند کرتے. بدر کے میدان میں حضور نے خیمہ لگایا. ایک غریب صحابی جناب خبیب بولے حضور اللہ کے حکم سے لگایا ہے یا جنگی تدبیر ہے؟ فرمایا تو بات کر. کہا حضور جہاں آپ نے ٹھہرنے کا حکم دیا اللہ کا حکم ہے یا جنگی تدبیر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں جنگی تدبیر ہے. کہا سونیا میں چھوٹا منہ بڑی بات, گزارش کر دوں میں کرو. کہا حضور وہ جگہ مجھے صحیح لگ رہی ہے, وہ جگہ. حضور نے فرمایا اٹھاؤ خیمے, یہ غلام سچ کہہ رہا ہے, چلو وہیں چلتے ہیں. کسی کی شان میں کوئی کمی. مشورہ پسند کیا میرے نبی پاک. خندق کا موقع تھا, نبی پاک نے فیصلہ کیا اندر رہ کے لڑنا ہے. اندر رہ کے کس طرح لڑیں؟ پہاڑوں کے اندر رہ کے لڑیں, کیا ترتیب کریں؟ جناب ابو بکر نے مشورہ دیا, میرے حبیب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تمہارا مشورہ. حضرت عمر بولے, فرمایا صحیح ہو گیا. عثمان غنی بولے, فرمایا صحیح ہے. مولا علی, ابو عبادہ بن جراح, جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, حضور کے چچاؤں نے سب کے مشورے. پیچھے سے غلام بولے جناب سلمان فارسی, غلام بولے پیچھے سے غلام پیچھے بیٹھے ہیں دب کے. حضور گزارش کروں؟ فرمایا تیری باری آ گئی ہے, بول. کہ یا رسول اللہ اگر بہتر سمجھے تو خندق نہ کھودیں, چوڑی خندق کھودتے ہیں, اس میں آگ جلاتے ہیں, گھوڑا خندق پھلانگنا بھی چاہے تو پھلانگ نہ سکے, اندر رہ کے دفاعی جنگ لڑتے ہیں. میرے رسول پاک نے فرمایا آج کسی کا مشورہ قبول نہیں ہوگا, میرے سلمان کا مشورہ قبول ہوگا. آج سلمان فارسی کا مشورہ قبول ہوگا, میں تیرے مشورے پہ کھودوں گا. عمر, ابو بکر, علی, عثمان, کسی نے غلط مشورہ نہیں دیا. غلط مشورے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن حضور نے آج کس کا قبول فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی کا. اب وہ کیا کہتے, لو جی سیانے سیانے بندوں کی بات ہی نہیں مانی, ان کی مان لی. ناراض نہیں ہوئے, بلکہ میرے نبی پاک نے فرمایا خندق کھودی جائے گی,
حضرت ابو بکر نے بھی اٹھ کے کدال پکڑ لی, دوسرے صحابی نے بھی کدال پکڑ لی, کئی پکڑ لی, اوزار پکڑ لی, خندق کھودنے لگے. سارا دن خندق کھودی, سارا دن جدوجہد کی. خود رسول پاک بھی میدان میں اترے, نبی پاک نے بھی خندق کھودی. صحابہ نے کہا حضور کھود رہے ہیں, ہمارے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے کرتا اٹھایا, فرمایا تم نے ایک باندھا ہے, میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. کھودو خندق. سب نے خندق کھودی, اس میں رہے. لگایا کس نے اس کام پہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیں, مشورہ قبول کریں, مشورے کے مطابق زندگی گزاریں. کسی صاحب الرائے کے پاس بیٹھیں, اس سے رائے. نوجوان کیا کرتے ہیں, انہوں نے جوان دوست بنائے ہوتے ہیں, وہ جوانوں سے مشورہ لیتے ہیں, اور مشورہ لیتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے, بیان کرنا ضروری ہے. یار ابا جی نہ میرے, میں نے پیسے کمائے ہیں, ساری زندگی باہر گزاری ہے. اماں اور ابا روز نیا خرچہ بتاتے ہیں, ان کو کیا پتا پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں. اب دوست کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں تو بڑی دیر سے تجھے کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنا جیب اپنی صحیح کر. بہن بھائی نہیں پوچھتے کل کو, تو والد صاحب نے تو کہنا ہی ہے تو اپنی جیب سائیڈ پہ رکھ. بات ٹھیک ہے, جتنا سارے یہاں تو ابا جی کا آپریشن ہو تو بچے پیسے ڈال کے کراتے ہیں. ہاں میں نے دیکھا ہے, ابا جی کا آپریشن ہے, 5-5 ہزار ڈالے سارے بہن بھائی. اللہ اکبر. کبھی ابا جی سے پوچھ, تم 11 بہن بھائی تھے لیکن اس نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے. اگر 11 کی کٹھی فیس آئی تو اکیلے ابے نے ادا کی, اکیلے والے, اور پرچیاں ڈال رہی ہیں, اتنے پیسے ڈالو, ابا جی کو عمرے پہ بھیجنا ہے. اللہ اکبر. کیا زندگی ہے تمہاری, کیا سوچ ہے, کیا تمہارا انداز ہے. یہ طریقہ ہوگا اب قوم کا. او بھائی میرے ابا جی پیسے مانگتے ہیں, تو یار کہتا نہ اپنی جیب سنبھال کے رکھ. ابا جی نے تو کہنا ہی ہے, یہ تو کہتے رہیں گے. بہن بھائی کل کوئی ملتے مشورہ لے رہے ہیں یاروں سے. ایک صحابی کو بھی ضرورت پڑی, وہ یار کے پاس نہیں گئے, وہ خدا کے یار کے پاس گئے. اپنے یار کے پاس نہیں, اللہ کے محبوب کے پاس جا کے لفظ پوچھے یہی جو ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مشورہ لے رہے ہیں. کہا حضور میں نے محنت سے پیسے کمائے, جدوجہد سے, وراثت کے نہیں, ابا جی کے نہیں, ان کے دیے نہیں, محنت سے جدوجہد کر کے کمائے, صبح و شام مزدوری کر کے پیسہ اکٹھا کیا. اب میرے ابا جی میرے پیسے مانگتے ہیں, میرے کمائے ہوئے, کبھی کہتے ہیں ادھر لگاؤ, کبھی کہتے ہیں ادھر لگاؤ, کبھی کہتے ہیں ادھر لگاؤ. حضور پیسے میرے اپنے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ اب مدینے والے حبیب کا مشورہ سنو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, فرمایا کیا کہا تم نے, پیسے کس کے ہیں؟ تمہارے پیسے ہیں؟ کہا حضور ہاں. تو فرمایا والد صاحب کس کے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ میرے ہیں. فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے تو تیری ہر شے ہی تیرے باپ کی ہے. جا کے باپ کی نوکری کر, اللہ تجھے عزت عطا فرمائے. جا توڑا نہیں میرے نبی نے, جوڑا. ہمارے رشتہ دار ہمیں توڑتے ہیں, ہمارے دوست توڑنے کا مشورہ دیتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ. وہ تو اپنی جیب سائیڈ پہ کاربا, ٹھیک ہے. ہم مشورے ان لوگوں سے لیتے ہیں جو توڑتے ہیں. ہمیں بڑے لوگ مشورے دیتے ہیں, دھیان رکھا کریں, دائیں بائیں دیکھا کریں. زبردستی مشورہ, محبوب سبحانی, غوث سمدانی, شیخ لاسانی, شیخ بحر و بر, مرشد عرب و عجم, حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مریدوں سے مشورہ لیتے تھے. ایک مالدار مرید تھا, مشورہ دینے آ گیا, کہنے لگا حضور ایک بات کرنی ہے. میں کرو. کہا آپ کے خرچے بڑے ہیں. کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور جو اہل ہوتا ہے اس کو بھی آپ نوازتے ہیں, جو مستحق نہیں ہوتا اس کو بھی نواز دیتے ہیں. اور فلاں آدمی کو کیا ضرورت ہے تعاون کرنے کی, وہ تو مستحق ہی نہیں, آپ کیوں اس کو نواز رہے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نے مشورہ دے دیا, میں نے سن لیا, بات ختم ہو گئی.